ایران نے اسرائیل کے اوپر 300 ڈرونز اور میزائل سے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ ارلی مارننگ یعنی بہت ہی صبح کے وقت کیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کے اوپر براہ راست ایک فوجی حملہ کیا، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر۔ یہ حملہ اس کی جوابی کارروائی ہے جو 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں اس کی ایمبیسی پہ کیا تھا، اس کے سفارت خانے پہ کیا تھا، اور اطلاعات کے مطابق جس میں یہ بتایا گیا تھا، بلکہ خود ایران نے بھی کہا تھا کہ اس میں ایران کے پاسداران انقلاب کے کئی جنرل، جن کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ 7 جنرلز کے قریب جو تھے وہ ہلاک ہوئے۔ ایران نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کریں گے، اس کا جواب دیں گے اور بڑا شدید تر جواب دیں گے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا یہ پہلی مرتبہ ہے۔ اب اس حملے کے اندر دونوں فریقوں نے متضاد دعوے کیے ہیں۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس کے حملوں میں جو تمام اہداف تھے وہ حاصل کر لیے گئے، اور اس کی طرف سے اب کارروائی ختم ہو گئی ہے، یعنی اب وہ مزید کوئی اور کارروائی نہیں کرے گا فوجی۔ اس نے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے۔ جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے، اور یہی بات امریکہ کا بھی کہنا ہے، کہ اس نے 99% میزائل اور ڈرونز کو فضا ہی میں تباہ کر دیا، اور 1-2 میزائل جو تھے وہ اپنے ٹارگیٹ سے پہنچے، جن میں ایک اسرائیل کا فوجی بیس بھی شامل تھا، جس میں ان کا کے مطابق، یعنی اسرائیل کے مطابق شاید 1-8 افراد جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تاہم یہی بات اسرائیل بھی کہتا ہے، یہی بات امریکہ بھی کہتا ہے کہ تمام میزائل جو ہیں اور ڈرونز جو ہیں وہ فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ نصب ہے، اور وہ اسے 12 مرتبہ استعمال بھی کر چکا ہے۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے فوجی پہلو کے اوپر ایک نظر ڈال لی جائے۔ ایران کی فوجی قوت جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے، جس میں سے کوئی 3.5 لاکھ کے قریب تو ریگولر فوج ہے، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ پاسداران انقلاب ہیں، لیکن وہ بہت طاقتور ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس لیے قائم کی گئی تھی 1980 کے بعد براہ راست امام خمینی، جو ایران کے موجودہ انقلاب کے بانی تھے، ان کی نگرانی میں قائم کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایرانی انقلاب کی حفاظت بھی کی جائے اور اسے آگے بھی بڑھایا جائے۔ جنرل سلیمانی، جو کہ ایک امریکی ڈرون حملے میں عراق میں ہلاک ہوئے تھے، وہ بھی اس کے سربراہ تھے۔ اب ایران کا جو ابھی تک طریقہ کار رہا ہے مغربی طاقتوں کے مطابق اور اطلاعات کے مطابق، وہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی پراکسیز یعنی ایران کی سپورٹڈ ملیشیاز کے ذریعے وہ اسرائیل یا امریکی مفادات کے خلاف کارروائی کرتا ہے، ان کی تنصیبات کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ یہ ملیشیاز جو ہیں عراق میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، جیسا کہ ایمبیسی کے اندر بھی موجود تھی۔ اسی طرح حزب اللہ جو ہے وہ ایران کی سپورٹڈ بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح یمن کے حوثی باغی ہیں، اور حماس کے بھی ایران سے بہت قریبی تعلقات ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو 8 یا 7 اکتوبر کو جو اس نے حملہ کیا تھا اپنے راکٹوں سے، ان میں سے بیشتر جو تھے وہ ایران کی تیار کردہ تھے، اور ایران ان تمام کو مالی اور فوجی امداد بھی فراہم کرتا تھا۔ تو یعنی کبھی بھی وہ براہ راست تصادم میں نہیں آتا تھا اس کے اسرائیل کے، اور انہی کے ذریعے وہ ساری کارروائی کرتا تھا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حماس جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک زبردست تصادم میں، فوجی تصادم میں موجود ہے، لیکن اس مرتبہ ایران نے خود فوجی قدم اٹھایا، اور وہ بھی اپنی سرزمین سے۔ لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ ایسا اسرائیل نے نہیں کیا۔ اسرائیل نے 12 مرتبہ ایران کی سرزمین کے اوپر براہ راست حملہ کیا اور ایرانی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، بلکہ بہت اہم
افراد بھی اس میں ہلاک ہوئے، جن میں سے ایک تو جنرل سلیمانی تھے جو عراق میں ہوئے، لیکن ایران کے اندر کوئی 1.5 سال پہلے جو ان کے ٹاپ ایٹامک سائنٹسٹ تھے ان کو ایک ڈرون حملے کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح نمتاز کا جو ایٹامک پلانٹ تھا اس پر حملہ کیا گیا۔ پھر 2010 میں ایک بڑا مشہور حملہ تھا جو سائبر حملہ کیا گیا تھا، وہ نمتاز کے ایٹامک پلانٹ کے اوپر کیا گیا تھا اور اسے مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ اسرائیل جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس براہ راست حملے کا جواب دیں گے، تو یہ نہیں کہ اسرائیل پہلے حملہ نہیں کرتا رہا، پہلے وہ ایران کے اوپر حملہ کرتا رہا لیکن ایران جواب نہیں دیتا رہا۔ تو یہ اس کے اندر ایک بالکل نیا ڈائمنشن پیدا ہو گیا ہے۔ اب اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں جوابی کارروائی کرے گا اور اس سلسلے میں وہ غور و خوض بھی کر رہا ہے۔ اس کے جو فوجی کیبنٹ وغیرہ ہے اس کے بھی اجلاس ہوئے ہیں۔ جبکہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، انہوں نے دمشق کی بیسی پہ حملہ کیا تھا، ہم نے ان کے اوپر حملہ کر کے معاملہ برابر کر دیا۔ اب جو تمام مغربی طاقتیں ہیں جس میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی تمام طاقتیں، جن میں جرمنی، فرانس، اٹلی وغیرہ تمام شامل ہیں، تمام کے تمام نے ایران کے اس حملے کی مذمت کی اور اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ ادھر ابھی تک صرف چین کی طرف سے بیان آیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ تمام جو فریقین اس کے اندر انوالو ہیں انہیں انتہائی تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس کی اسکیلیشن نہیں ہونا چاہیے، اس تصادم کو بڑھنا نہیں چاہیے، کسی بڑی جنگی کارروائی کے اندر نہیں ہونا چاہیے جس سے مشرق وسطیٰ جو ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گتاریس نے بھی کہا ہے کہ اسے بڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو اس کے سفارتی پہلو تھے، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے خاص طور پہ اسرائیل کی پھر بھرپور ساتھ دیا ہے۔ تو اس حملے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سارا جو مغربی طاقتیں وہ پھر ایک مرتبہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور اس کی حمایت میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور تمام تر انہوں نے جو مذمت ہے وہ ایران کی ہے۔ جبکہ غزہ کے اندر جو کارروائی کی جا رہی تھی، 33,000 بے گناہ معصوم افراد مارے گئے، جو ظلم اسرائیل نے کیا، جس کے خلاف اصل میں یہ سارے جو فوجی کارروائیاں ہیں جس کا نتیجے سے ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اب بات بہت کم کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ سیز فائر کرے، لیکن اسرائیل نے اسے بالکل اگنور کر دیا۔